محبوبہ سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل رضا نگر رامپور کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ برادر گرامی قدر جناب حاجی ریاض احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان کی دعوت پر ان کی کاوشوں سے آج یہ محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، اگر آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں۔ 98% مجمع بالکل سننے کے موڈ میں ہے، 2% لوگ ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے، کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ اب تو جہاں میں جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں۔ آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کو
جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو دو ذمہ داریوں سے نوازا ہے، دو ذمہ داریاں سونپی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آپ عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہاں
فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا، تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سنیں، بات یہ زیادہ چھوڑیں۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، کیا بات ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو